Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study the third story, The New Constitution. It was written by Saadat Hasan Minto. ये मंटो ने लिखी है ये स्टोरी. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया आइन. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज नरेट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. कि जो इस शॉर्ट स्टोरी है इसको अपने अल्फाज में बयान करें. तो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ टोंगा वाला who lived in Lahore. His name was Ustad Mangu. ठीक है. And the story was written about the danger of little knowledge. ठीक है कि बहुत ज़्यादा कम नॉलेज हो तो वो ज़्यादा ख़तरा होता है. ठीक है. तो उस्ताद मंगू वॉज इन द हैबिट ऑफ ओवर हियरिंग हिज फेयर्स, कि वो जो उसकी सवारियाँ उसके टांगे पे बैठती थीं वो उनकी बातें सुनता था और वहाँ से वो सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू करता है. तो वहाँ से उसको पता चला कि 1935 इंडियन एक्ट जो है वो आने वाला है और इसकी बुनियाद पर जो इंडियन नेटिव पीपल हैं, इंडिया के लोग हैं, उनको बराबरी के हकूक़ मिल जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसको उस जमहूरियत का नॉलेज इतना नहीं है, उस डेमोक्रेसी का नॉलेज नहीं है, अपने रूलर्स का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है. तो वो इसी अपने इस कम नॉलेज की वजह से उससे एक ब्लंडर हो जाता है कि वो एक गोरा सोल्जर को मारता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है. तो उसकी वो सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है. जैसे हमने ये स्टोरी पढ़ी थी, अभी यही स्टोरी है कि नरेट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. अभी हम इसको पढ़ते हैं. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस एट द लोएस्ट लेवल ऑफ आवर सोसाइटी. ये स्टोरी जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, नया आइन है, ये सियासी समझ बूझ के बारे में है जो कि हमारी मुआशरे के लोएस्ट लेवल के पीपल को या लोएस्ट लेवल के जो लोग हैं उनको जितनी समझ बूझ होती है सियासत के बारे में, उसके बारे में ये स्टोरी है. इट्स अ पावरफुल स्टोरी, एक जानदार कहानी है. दैट शोज़ हाउ द कॉमन मैन लुक्स होपफुली एट एवरी प्रॉमिस ऑफ अ चेंज इन द पॉलिटिकल सेटअप. तो ये स्टोरी जो है हमें क्या बताती है कि एक जो आम लोग होते हैं, ठीक है, वो जो सियासी लोगों के किए हुए वादे हैं उन पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं कि देयर इज़ अ चेंज इन पॉलिटिकल सेटअप, कि जो सियासी मंजरनामा है मुल्क का वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगा और सियासतदानों के जो वादे हैं, झूठे वादे हैं, वो उन पर यकीन कर लेते हैं और वो कितनी उम्मीदें वाबस्ता अपनी कर लेते हैं इन वादों के साथ. तो ये उसके बारे में स्टोरी है. The new constitution means the government of Indian Act 1935. ठीक है. इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है 1935 का एक्ट which introduced a democratic setup in India, कि जिससे क्या है कि इंडिया में एक नई जमहूरी सेटअप जो है वो आ जाएगा. तो उसके बारे में जो मंगू है उसका क्या ख्याल है कि मंगू अ टोंगा वाला ऑफ लाहौर eagerly listened to his educated fears talking about the new constitution. क्योंकि जितनी भी पढ़े लिखे लोग उसके टांगा में बैठते हैं, ठीक है, और वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो उनसे उनको सुनकर, अपनी सवारियों को सुनकर उसको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है. They said it would ensure equality of rights. वो क्या बातें करते हैं कि बराबरी के हकूक़ जो हैं वो मिलेंगे. ठीक है. द पीपल ऑफ इंडिया वुड फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. जो नया आइन आएगा तो जो इंडिया के लोग हैं वो अपनी ही एक गवर्नमेंट बना सकेंगे. ठीक है. तो वो जो ब्रिटिश रूल है उससे आज़ादी हासिल कर लेंगे. एंड दे वुड नो लॉन्गर बी स्लेव्स टू द ब्रिटिश रूल, कि वो जो बरतानिया की हुकूमत है, ठीक है, बरतानवी लोग हैं, ब्रिटिश पीपल हैं, उनके वो और ज़्यादा
سلیو نہیں رہیں گے بلکہ وہ آزاد ہو جائیں گے، ان کو جو مساویانہ حقوق مل جائیں گے. اینڈ منگو بلیوڈ واٹ ہی ہرڈ، اور منگو اس پر یقین کر لیتا ہے جو کچھ وہ سنتا ہے، کیونکہ جتنے بھی عام لوگ ہیں وہ بالکل ان میں اتنا لیول نہیں ہوتا. دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ پیپل، ٹھیک ہے، دے آر آنیسٹ پیپل، اور وہ جو ہیں ان باتوں پر بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں. دے بلیوڈ آن دا پرومسز میڈ بائی پولیٹیشینس، تو جو اس وقت سیاسی وعدے جو کر لیے جاتے ہیں ان پہ وہ یقین کر لیتے ہیں. اور منگو بھی ایک عام انسان ہے، ایک آنیسٹ بندہ ہے، اور وہ اس پر یقین کر لیتا ہے. اینڈ سو ہی واز ویری ہیپی اینڈ ہوپ فل. تو اسی وجہ سے کیا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور پر امید ہوتا ہے. دا نیو کانسٹیٹیوشن واز انٹروڈیوسڈ آن دا 1 اپریل. تو کیا ہے جو نیا کانسٹیٹیوشن ہے وہ 1 اپریل سے لاگو ہونا تھا، ٹھیک ہے، اس کو لاگو کیا جاتا ہے. اینڈ منگو ہیٹڈ دا رولنگ نیشن. یہ ایک عام سائیکالوجی ہے اس وقت کے انڈین پیپل کی کہ وہ جتنی بھی رولنگ کلاس ہے، رولنگ نیشن ہے، برٹشرز ہیں، وہ سب ان سے نفرت کرتے ہیں. تو اسی طرح جو منگو ہے وہ بھی برٹشر سے نفرت کرتا ہے. ٹو ہز ڈسمے ہی لرنڈ دیٹ دا پرومس آف دا نیو کانسٹیٹیوشن واز اے فالس پرومس. جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وعدہ کیا گیا تھا نئے آئین کا وہ تو بالکل جھوٹا ہے، تو وہ یہ جان کر بالکل مایوس ہو جاتا ہے. دا پرومس چینج ہیڈ ناٹ کم. اور جو تبدیلی کا وعدہ کیا جاتا ہے اس نیو کانسٹیٹیوشن کی بنا پر وہ تبدیلی بالکل بھی نہیں آتی، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو کہ وہ ایکول رائٹس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. اور منگو اس بارے میں بہت مایوس ہوتا ہے. And the story also expressed the falsity of the promises made by the politician in general and alien rulers in particular. تو اس میں کیا ہے کہ جو جھوٹے وعدے ہوتے ہیں اس سٹوری میں وہ بتائے گئے ہیں کہ عام طور پر جو پولیٹیشین، سیاسی لوگ عام عوام سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں ان کے بارے میں ہیں. اور بالخصوص یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے ایلین رولرز، باہر سے آئے ہوئے حکمران، ٹھیک ہے، امپیریلسٹ، کلونلسٹ، جو باہر سے آتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ آ کر قبضہ کیا ہے، مطلب کیا ہے برٹشرز. تو ان کے جھوٹے وعدوں کے بارے میں یہ کہانی ہے. یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایز مسٹر وائٹ دا برٹش ڈپٹی کمشنر آف میئر ان پال اسکاٹس ناول سیٹ. ایک برٹش ڈپٹی کمشنر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پال اسکاٹ کا ایک ناول ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ وی ور ان انڈیا فار واٹ وی کوڈ گیٹ آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے، کہ ہم انڈیا میں اس لیے ہیں کہ ہم یہاں سے جتنا کچھ بھی لے سکتے ہیں وہ لے لیں. ٹھیک ہے، کہ جو کچھ یہاں پہ ہے ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے انڈیا میں ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ٹرائز ٹو کریٹ اویئرنیس امانگ دا پیپل ٹو سیو دیم فرام فیوچر ایکسپلائٹیشن آف دیئر رولرز in future, further exploitation by their rulers in future. تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سٹوری سے؟ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رولرز یہاں کیوں آئے، اور دوسرا کیا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہوتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے کوئی حکمران باہر سے آ کر ان کا استحصال نہ کر سکیں. ایکسپلائٹیشن ورڈ یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے استحصال کرنا، کہ مستقبل میں اور کوئی حکمران آ کر ان کا استحصال نہ کر سکیں. تو اس چیز کی اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے. تو منٹو جو ہے ہی از فیمس فار ہز ایکسیلنٹ اسٹوری آن دا موومنٹ آف پاکستان. کہ منٹو مشہور ہے کہ اس نے جو تحریک پاکستان ہے اس میں کافی ساری کہانیاں لکھی ہیں. اینڈ ہی از آلسو ون آف دا آؤٹ اسٹینڈنگ کریٹکس آف سوسائٹی. اور وہ ہمارے معاشرے کا ایک غیر معمولی نقاد بھی ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ کریٹک ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے نقاد ہیں معاشرے کے ان میں سے ایک بہترین نقاد ہے وہ. In this story he makes us realize that the Indians were no doubt against the British rule. کہ وہ ہمیں کس چیز کی ریئلائزیشن دیتا ہے، ہمیں کس چیز کی حقیقت کا پتہ دیتا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں
کہ جتنے بھی انڈینز ہیں وہ برطانیہ کی حکمرانی کے خلاف ہیں. اینڈ دے ور ایزیلی ڈیسیوڈ بائی فالس پرومسز بیکاز آف دیئر سمپلسٹی اینڈ اگنورینس. ٹھیک ہے. اور وہ جو انڈین لوگ ہیں ان کو دھوکہ دینا بہت آسان ہے. وہ جال میں پھنس جاتے ہیں, دھوکے میں آ جاتے ہیں جھوٹے وعدوں کی بنا پر. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بہت سادہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. وہاں اگنورنس ہے, جہالت ہے, ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور وہ بہت سادہ ہیں. اس وجہ سے وہ ان جو رولرز ہیں, ایلین رولرز ہیں, ان کے جھوٹے وعدوں میں آ جاتے ہیں. اور اسی طرح 1935 کا جو ایکٹ تھا وہ صرف ایک جھوٹ ہی تھا اور اس پر کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہوا. تو جو امیدیں استاد منگو نے لگائی ہوئی تھی اس نیو کانسٹیٹیوشن سے, وہ امیدیں اس کی ختم ہو گئیں. اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو کچھ وہ سنتا رہا ہے اور جو کچھ وہ سوچتا رہا ہے نیو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں. تو یہی اس سٹوری ہے, اس شارٹ سٹوری کی جو سمری آپ کہہ سکتے ہیں کہ دا نیو کانسٹیٹیوشن ریٹن بائی سعادت حسن منٹو. تو یہی سٹوری ہے اور یہ ہمیں ریئلائز کراتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی سمپلسٹی اور اگنورنس کی وجہ سے جھوٹے وعدوں پر یقین کر لیتے ہیں, جو کہ سیاستدان جنرلی کوئی بھی پولیٹیشینس اور پرٹیکولرلی اٹس اباؤٹ دا برٹش رولرز اور دا ایلین رولرز. ٹھیک ہے. کہانی کا جو کانٹیکسٹ ہے, مطلب جو لکھی گئی ہے وہ برٹش رولرز کے بارے میں ہے, لیکن آج کل بھی یہ کہانی ہم پہ اپلیکیبل ہوتی ہے کہ آج کل بھی ہم جو اپنے سیاستدانوں کے وعدوں پر یقین کر لیتے ہیں, جبکہ کوئی بھی سیاستدان سچا وعدہ کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف اپنی سیاست کر رہے ہوتے ہیں اور عام عوام جو ہے وہ سادگی سے ان پر یقین کر لیتی ہے اور بعد میں جب ان کی امیدیں پوری نہیں آتی ہیں اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کو پڑھیں, یاد کریں اور اس کی ریٹن پریکٹس ضرور کریں.